ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یقین ہے ناظرین آپ لوگ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین آج میں آپ سب کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت تقریر کا ریئیکشن ویڈیو لے کر کے آیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت تقریر ہے، آپ سنیں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت تقریر کرتے ہیں۔ آئیے ہم سب مل کر کے ان کی تقریر کو سنتے ہیں۔ ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ۔ برادران ملت اسلامیہ، خواہران ملت اسلامیہ، حاضرین اجلاس، خصوصیت کے ساتھ فخر الاساتذہ، استاذ الاساتذہ حضرت العلامہ مفتی زبیر احمد صاحب قبلہ مصباحی ادام اللہ اقبالہ، اور دور دراز سے اس محفل میں شریک تمام اہل سنت و جماعت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ ہمیں یہ پتہ ہے، جیسے کہ خبر دی گئی ہے، آپ حضرات یہاں پر عشاء کی نماز سے بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے ہیں، اسی لیے ہم بھی آپ کے سامنے کھڑے ہو کر بیان کرنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ بہت سارے اس میں سننے کم اور دیکھنے زیادہ آتے ہیں۔ تو جس طرح کی بھی جس کی بھی جیسی نیت ہو، لیکن ایک بات ہے میرے عزیزوں، 2023 کا آخری گھنٹہ چل رہا ہے، اور اس آخری گھنٹے میں ہم اپنے رب کی یاد کر رہے ہیں اور اس کے حبیب کا ذکر کر رہے ہیں، اور یہی مسلمانوں کی علامت بھی ہو کہ ہم اپنی زندگی کی ابتدا جو کرتے ہیں وہ اللہ اکبر سے کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم پیدا ہوئے تھے ہمارے کانوں میں سب سے پہلے آواز کیا آئی؟ اللہ اکبر۔ کسی بھی مولوی صاحب نے ہمارے کانوں میں آواز دی ہوگی، اذان تو ہر بچے کو دی جاتی ہے، اللہ اکبر سے ہماری زندگی شروع ہوئی ہے، اور جب انتقال ہو جائے، جنازہ تیار کر کے لایا جائے، امام کے سامنے رکھا جائے، امام سب سے پہلے ہاتھ باندھتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، یعنی زندگی ختم بھی ہو گئی ہے، اللہ اکبر۔ یہ ایک بہت بڑا میسج ہے کہ مسلمان جب دنیا میں آیا ہے تو یہ کہتے ہوئے اللہ سب سے بڑا ہے، اور جائے گا بھی تو یہ اعلان کرتے ہوئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہمارا نیو ایئر یا پھر اس طرح کے سالوں کا استقبال کرنا یا ان کے جانے کا غم منانا اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ یہ سال کا آخری گھنٹہ ہم تو صرف اس لیے یہاں پر جمع ہیں کہ غیروں نے لوگوں میں ایک عجیب مزاج بنا دیا ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیا جائے گا، اور کیسے سیلیبریٹ کیا جائے گا؟ شراب کے نشے میں دھت ہو کر ساحل سمندر اور دیگر علاقوں پر آج پارٹیاں اور وہاں پر نشے کی محفلیں سجائی جاتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچا کہ دنیا کی خوشی کرنے کا طریقہ اگر یہ ہے تو ہم سال کے آخری گھنٹے کو رب ذوالجلال کے ذکر میں کیوں نہ منائیں۔ میرے عزیزوں، یقین ہے کہ ابھی آدھا گھنٹے کے بعد کیا ہو رہا ہے؟ 12 بجنے والے ہیں،
12 بجنے والے ہیں اور 12 سنیوں کے لیے تو خیر کا ہے. انشاءاللہ العزیز اس 12 کے بعد آنے والا جو سال ہوگا کفار و مشرکین کے 12 ضرور بجائے. دعا تو کریں گے ہم یہی کہ اگلا سال جو لوگ اس نشے میں دھت ہیں کہ 2024 ہمارا ہے, 2024 میں ایسا ہوگا ویسا ہوگا, اس 12 پر ہم دعا یہی کرتے ہیں کہ مولا آج کے رات کے 12 کے بعد ان سارے دشمنان اسلام کی زندگی کے 12 بج جائیں. اللہ کریم وہ دن ضرور لائے گا. اور میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے آپ کے سامنے, قرآن پاک کی مشہور سورہ ہے, سورہ والضحیٰ. رب تبارک و تعالیٰ قسم یاد فرما رہا ہے, اس چاشت کے وقت کی قسم جو محبوب کے چہرے کی طرح چمکتا ہے, واللیل اذا سجا, اس رات کی سیاہی کی قسم جو محبوب کی زلفوں کی طرح ہے, ما ودعک ربک وما قلا, محبوب آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. جب یہ وعدہ کس کا ہے؟ رب ذوالجلال کا. حضور کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے تو امت کی بھی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی. ہم آنے والے سال کا استقبال اسی اعتبار سے کریں گے کہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہر آنے والی گھڑی بہتر ہوگی, تو پھر انشاءاللہ ہم یہ کہیں گے 2024 ہمارا ہے انشاءاللہ, بلکہ اس کے بعد آنے والے سال بھی ہمارے ہیں. میں گفتگو کی طرف آگے بڑھتا ہوں, لیکن اس سے پہلے آپ کو میں بتاؤں, ایسے ڈر کے ماحول میں, ایسے سراسیمگی کے وقت میں, جہاں لوگ چھوٹی سی افواہ پر بھی گھروں پر دب کے بیٹھے ہوئے ہیں, آج مسلمانوں میں خاص طور پر اتنا ڈرایا گیا ہے کہ لوگ سفر کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں. ارے نہیں, اب ایسے حالات ہو جائیں گے, ہم ٹرین کا سفر نہیں کریں گے, فلاں جگہ نہ جائیں. اتنے ڈر کے باوجود, ڈر تو تمہارے اندر پھیلایا گیا, خوف تمہارے اندر لایا گیا, لیکن جانتے ہو ان کے پاکھنڈیوں کی باتوں کو سنا کبھی؟ یہ گوفے میں بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ 2029 میں بھارت کا پردھان منتری مسلمان بن سکتا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, اور نہ ہی اس کرسی کی لالچ میں ہم دوڑے بھاگ رہے ہیں. جس کے پاس آیت الکرسی ہے اسے اس کرسی کی حاجت نہیں. لیکن دلوں کا خوف یہ بتاتا ہے, ان کا ڈر یہ بتاتا ہے کہ اگلے سال آنے والے ان کے لیے ہو سکتے ہیں, اور میں دعا کرتا ہوں اللہ ان کا ڈر صحیح فرما دے. عزیزان گرام وقار, ہر آنے والا دن تمہارے لیے بہتر ہے, لیکن شرط ہے, ایک ہی شرط ہے, کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, گھبراؤ مت, بے قرار مت ہو, تم سب سے زیادہ کامیاب رہو گے ان کنتم مؤمنین. شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کی غلامی میں آ جاؤ, ایمان والے ہو جاؤ, تب پھر تمہارے لیے ہر آنے والی گھڑی بہتر ہے, ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. شرط یہ ہے کہ ایمان کی زندگی آ جائے تمہارے, اور ایمان نہ ہو, ایمان کسے کہتے ہیں سب کو پتا ہے, حدیث رسول ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا کامل جب تک کہ وہ اپنے ماں باپ, اولاد اور ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. دوسری حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بنائے. حضور کی مرضی کے مطابق جب تک تم اپنی خواہشات نہیں بناؤ گے مومن نہیں ہو سکتے, اور مومن کامل نہیں ہوگے تو پھر مدد بھی نہیں ہے. میں اس مومن کی بات کر رہا ہوں جس کو قرآن کہتا ہے کبھی قد افلح المؤمنون, ایمان والے کامیاب ہو چکے. کون سے ایمان والے؟ ایمان کی شرط اول ہے حضور کے لیے بے انتہا محبت کرنا, شرط اول ہے. اب آئیے ہم آج کی اس رات میں تذکرہ ان لوگوں کا کریں
جن کا ذکر ہمارے ایمان کی جلا کا سبب ہے، وہ دیوان گانے عشق رسول جنہوں نے اپنی زندگیاں حضور کے قدموں میں نچھاور کر دی۔ میں نے آج یہ سوچا کہ ان کی بارگاہوں میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے جوانوں کے لیے مثال رکھو۔ آج کے نوجوان آئیڈیل کس کو سمجھیں گے؟ میرے عزیزو، دنیا آج بڑی بڑی سکرینیں لگا کر مجرا کرنے والے ظالموں کے ناچ کو دیکھ رہی ہوگی۔ سٹنٹ کرنے والے ان کے سامنے ہیرو بن جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو ان جیالوں کی بات رکھنا چاہتا ہوں جو حقیقت میں ہیرو ہیں، جو پوری دنیا کے لیے ہیرو ہیں۔ اس بطل جلیل کا ایک نام کافی ہے، خالد بن ولید۔ اس کی مثال دنیا لانے سے قاصر ہے۔ میرے عزیزوں، میری پوری گفتگو کا خلاصہ صرف اتنی بات پر ہوگا جو بریلی کے امام نے پکار کر کہا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائی کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ آج جو گلی گلی گھوم رہے ہیں ان تک بھی پیغام پہنچاؤ، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں۔ آ جاؤ اس دربار میں، اس دربار کا جو سگ بھی ہو جاتا ہے، کتا بھی ہوتا ہے، وہ اپنے وقت کا مجدد بن کر کے یہ نعرہ لگاتا ہے، یہ نعرہ لگاتا ہے، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ خسروی اچھی لگی نہ سروری اچھی لگی، ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی لگی۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرماتے ہیں، بلہوس سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، یہ تاج الشریعہ فرماتے ہیں، جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ جو مصطفیٰ کو پسند آئے وہی اصل راگ ہے، وہی بات اچھی ہے۔ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا راگ ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ پیا حضور کے بارگاہ میں استعارتن کہا گیا ہے۔ حضور کو جو چیز ناپسند ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔ یہی تو بریلی کا مزاج ہے۔ کہتے ہیں نا تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ یہ سارے اشعار کا لب لباب خلاصہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہی ہے جو صحابہ کا نعرہ تھا، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، ہونا یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، دشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، وہی نام پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے۔ اور وہ جو نہ ہو تو اور وہ جو نہ تھے تو۔ یہ سارے اشعار کے بعد اب آؤ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اسی بات پر توجہ رکھنا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی۔ اگر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو وہ دل پر ہاتھ رکھ کر آ جائے۔ آج میں ان جیالوں کی طرف چلتا ہوں۔ یمن کا ایک قبیلہ بنو اسد ایک قبیلہ ہے جس میں رہنے والے ایک شخص ہے حارثہ، اور ان کی بیوی، چھوٹا سا ایک کنبہ، چھوٹا سا ایک خاندان، 3 بچے تھے۔ حارثہ اور ان کی بیوی اور 3 بچے، یہ یمن کا رہنے والا ایک قبیلہ ہے۔ عورت اپنے 3 بچوں کو لے کر میکے جا رہی تھی، اور بڑا بیٹا جو اس وقت عمر کا 8 سال کا تھا، زید نام تھا، قافلے پر اچانک ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور مال لوٹ لیا گیا، اور ساتھ ہی ڈاکوؤں نے یہ زید نامی چھوٹے سے بچے کو، 8 سال کے بچے کو بھی گرفتار کر لیا۔ ایک ماں کا کلیجہ دہل گیا کہ میرے 8 سالہ بچے کو مجھ سے چھینا گیا، باقی 2 بچے تو ساتھ تھے۔ ماں کی کیفیت ایسی تھی کہ پہاڑوں پر چڑھ جاتی، چیختی تھی، اور عربی میں جو اشعار کہتی تھی
اللہ اکبر. آج بھی موجود ہے یمن کی رہنے والی یہ خاتون پہاڑوں پر جا کر پکارتی تھی کہ کوئی میرے زید کو دیکھا ہے تو مجھے بتا دے. اور جب خبر باپ کو آ کر لگی، باپ جان نچھاور کرتا تھا اپنے بیٹے زید پر. باپ کی ایسی کیفیت کہ کھانا چھوڑ دیا اور مزاج میں تبدیلی ایسی آ گئی کہ لوگوں سے ملنا تک چھوڑ دیا اپنے بیٹے کی جدائی کے غم میں. یمن والے کہتے تھے کہ حارثہ کا بیٹا جو گم ہوا یوسف گم گشتہ ہے، یعنی ایک دوسرا یوسف ہے. جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف کی علیہ السلام کی دوری ہوئی تھی تو آپ نے غم کیا تھا، حارثہ نے اپنے بیٹے زید کی جدائی میں بہت رویا. اور وہ اشعار جو عربی میں لکھے جاتے تھے یمن میں، جب وہ اشعار پڑھتے تو اپنے جو دشمن ہوتے وہ بھی رو پڑتے تھے. باپ کی جدائی کے غم کے اشعار لوگوں کو رلاتے تھے. زمانہ گزر گیا، اب ڈاکوؤں نے اس زید کا کیا کیا تھا، کچھ سال اپنے پاس رکھا اور عکاظ کے میلے میں، مکہ کے قریب ایک میلہ لگتا تھا، اور اس میلے میں لا کر زید کو غلام بنا کر بیچ دیا. جب بیچا تو یہ زید غلام بن کر کے کس کے حوالے آیا؟ خدیجہ بنت خویلد، ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر حضرت حکیم بن حزام کے ذریعے سے. جب یہ غلام حضرت خدیجہ کے گھر آیا تو اس وقت 15-16 سال کی عمر تھی. پہلی نظر مصطفیٰ کریم کی پڑی تھی. رسول رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے گھر اس نوجوان کو دیکھا. ادب میں کامل تھا، گفتگو کے سلیقے اچھے تھے، لوگوں سے ملاقات کے طور طریقے بتاتے، بڑا خاندانی آدمی. جب یہ پہلی نظر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑی تو ام المومنین خدیجہ سے کہا، میرے آقا نے اگر آپ بہتر سمجھیں تو یہ غلام میرے حوالے کر دیں. کیا قسمت ہے جس کو خود رسول اللہ خرید. زید کو خرید لیا، بلکہ تحفتاً حضور کو دے دیا گیا. غلامی کا دور ہے. زید یہی وہ حارثہ کے بیٹے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے آ گئے. دن رات مصطفیٰ کریم کے ساتھ گزر رہے ہیں. تربیت بھی کسی نے سرور انبیاء نے کی، اور نوجوان کے طور طریقے ایسے. میرے عزیزو، آپ کو پتہ ہے یہ وہ زید ہے جس کے بارے میں آپ کو بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ